پہ دلائل پہلے ہی دے کے چلے گئے تھے ملزم کے وکیل، ہم نے آج اپنے دلائل دینے تھے اور دلائل مکمل ہو گئے تھے 164 کے اوپر اور ملاقاتی درخواست پہ. تو تینوں جو کیسز ہیں وہ آرڈر کے لیے بدھ کو رکھے ہوئے ہیں. بدھ کو جب آرڈر آئے گا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا. آج جو عدالت نے آرڈر دیا ہے، محترم عدالت کی اوپینین اور رائے یہ تھی کہ بچی جو کہ مائنر ہے اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. ہمارا موقف ہے، اس سے عدالت نے اگری نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ بیل کی سٹیج کے اوپر یہ فردر انکوائری کا کیس ہے. ہم بہت ہی کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ عدالت کے اس آرڈر سے اختلاف کرتے ہیں، اختلاف رائے رکھتے ہیں. ہماری ریڈنگ آف دا لا ڈیفرنٹ ہے. یقینی طور پہ معزز جج صاحبان بھی قانون کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اور ہم بھی قانون کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. میرے خیال میں جج صاحب کی نگاہ سے عدالت کہنا چاہیے، عدالت کی نگاہ سے جو بات نہیں گزری کہ جو سیکشنز یا جو کیس لا میں نے دیا تھا مائنر ہونے پہ بچی کے اور بچی کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، یہ پوائنٹ آف لا پہ تھا، یہ پوائنٹ آف بیل پہ نہیں تھا. یہ قانون کی انٹرپریٹیشن پہ تھا کہ کڈنیپنگ کے لا کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ کنسنٹ، رضامندی کس کی دیکھی جاتی ہے، بچے کی یا والدین کی. تو اس لیے بچی کی رضامندی یعنی کہ بچی کی جو سٹیٹمنٹ ہے چونکہ وہ کوئی کنسرن نہیں ہے تو یہ کیس لا اس حوالے سے واضح ہے. بیل کے حوالے سے میں نے آلریڈی جیسا آپ کو دوسرے لاز دیے تھے جو کہ خیر آرڈر کے اندر ریفلیکٹڈ نہیں ہے، بٹ وہ ہوتا ہے، روٹین کی بات ہے، سارے آرڈرز کبھی ریپروڈیوس نہیں بھی ہوتے اس کے اندر. دوسری بات اس میں یہ کہ ایک اور موقف ہمارا کہ اصغر کا اور مولوی حافظ غلام مصطفیٰ کا رول ظہیر اور شبیر سے مختلف ہے. چلان اور انویسٹیگیشن کے مطابق اصغر اور غلام مصطفیٰ لاہور میں موجود ہیں جہاں بچی کو اغوا کے بعد لایا گیا ہے. یعنی کہ ایکچوئل جو اغوا ہے اس میں ظہیر و شبیر کردار ہے، جن کا سی ڈی آر ہے، جن کی جرنی ہے، جن کا کراچی آنا پایا گیا ہے. پھر یہ آگے سہولت کار بنے سیکشن 4 میں چائلڈ میرج ایکٹ کے کہ انہوں نے نکاح فیسیلیٹیٹ کرایا اور نکاح پڑھایا. اور اس کے بعد جو آگے مزید ٹریفکنگ پنجاب میں ہے، جو شوال، نجف، مانسیرہ، بالا کوٹ اور جگہ جگہ بچی کو لے کے پھرتے رہے ہیں، اس میں جو نام آئے ہیں وہ ایک محمد وسیم ہیں، ایک خرم خرل ہیں، ایک نور منیر ہیں، ایک آصف شمس الدین ہیں. ان کے نام اور دیگر کے آئے ہیں سامنے. اس میں بھی جو ہے وہ افضل کے اور اصغر کے نام نہیں تھے. اور جو ریکوری ہوئی تھی باولپور چشتیہ میں وہ ظہیر سے ہوئی تھی، اس میں بھی اصغر اور افضل نہیں تھے. یقینی طور پہ ایک ہوتا ہے رول آف کنسسٹنسی جو اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ جب کردار بالکل سیم ہو. یعنی کہ اگر 4 لوگوں نے مل کے قتل کیا ہے تو چاروں لوگوں نے گولیاں چلائی تھیں تو رول سیم ہوگا چونکہ چاروں کا ایک کردار ہے. مگر اگر 4 لوگ قتل کرنے آئے ہیں مگر ایک گولی چلا رہا ہے اور باقی 3 جو ہے وہ ان آرمڈ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا کردار ڈیفرنٹ ہے، بیکاز انہوں نے وہ فیٹل بلو نہیں مارا تھا. یہاں پہ تو واقعات اور معاملات اس طرح سے ڈیفرنٹ ہیں کہ کراچی سے وہاں لے کے گئے تو کڈنیپنگ یہاں واقع ہوئی تھی. تو ہمارا اس میں ہوگا کہ جہاں تک ظہیر اور شبیر کی بات ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر اس پہ اپلائی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رول آف کنسسٹنسی میچ نہیں ہوتا. ان کے حقائق ڈیفرنٹ ہیں، ان کے حقائق ڈیفرنٹ ہیں. اور جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اب ہم اس کو آج ہمیں جب کاپی ملے گی، ابھی تو ہم نے صرف اورل آرڈر سنا ہے اور مجھے جو ہے وہ پڑھ کے اس میں بتایا گیا کہ کیس لا کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے. سرٹیفائڈ کاپی کا ہمیں انتظار ہے. ہم نے وہاں کورٹ کے اندر ہی جو ریڈ کر سکتے تھے کاپی وہ کی تھی. ہم اس کو اپروپریٹ فورم کے اوپر چیلنج کریں گے. اس حوالے سے اس وقت ہمارے اندر ایک مشورہ ہوگا اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ نہیں. اور ہمیں اگر لگا کہ ایک آرڈر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرورس ان لا، ایک ہوتا ہے فیکچولی مس ریڈ کرنا آرڈر کو، اور ایک ہوتا ہے کہ جی قانون کا صحیح اطلاق نہ ہونا. یہ آپ کو یاد ہوگا مرید عباس کیس میں بھی یہ ہو چکا ہے. اس قتل کیس کے اندر عادل الزمان کو بیل ملی تھی، ہائی کورٹ نے بیل دی تھی اور پھر سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کی وہ بیل یہ کہہ کے کہ یہ آرڈر پرورس ان لا ہے، لا کا صحیح اطلاق نہیں کیا گیا. یہ ایسا ہوتا ہے، یہ روٹین کی باتیں ہیں. بس معزز عدالت کی رائے بہت قابل احترام ہے، عدالتوں کا احترام بہت ہے ہمارے لیے. ہم انٹرپریٹیشن سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم شاید اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. دیکھیے آج میں نے کہا نا 164 کی اور جو ملاقات کی درخواست ہے اس کے دلائل تو پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے. آج بیل کے اوپر جو کہ پری ارسٹ بیل کے اندر مین گراؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے میلا فائڈے دکھانا ہے مدعی مقدمہ کو اور پولیس کا کہ یہ دونوں مل کے مجھے پھنسا رہے ہیں. اور پوسٹ ارسٹ بیل میں آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ میٹر فردر انکوائری کا ہے کہ نہیں ہے. تو چلان میں اور انویسٹیگیشن میں جو چیز آلریڈی فردر انکوائری کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، جو آلریڈی طے ہو چکی ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں، وہ ہم نے عدالت کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ فیکٹس جو ہیں وہ انڈسپیوٹڈ ہیں، ان کی روشنی میں آفینس میڈ آؤٹ ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو.